اللہ کے نبی ایک جمال کے خواب میں آئے اور آ کے مسکرا کے کہنے لگے اللہ کے ولی روزانہ اللہ کی دعوت کرتا ہے، کبھی کبھی ہماری بھی دعوت کر دیا کر۔ حضور کا امتی خواب میں رونے لگا، کہنے لگا کملی والے آپ کی دعوت، میرا گھر، میرا سالن، میری کمائی کہاں، آپ کا دسترخوان، میں اس جوگا کہاں کہ میں اللہ کی دعوت کروں۔ آپ نے فرمایا صبح صبح نور پیر کا ویلا ہوتا ہے، گھر والی آٹا گوندھ کے پہلی روٹی پکاتی ہے اور گلی میں کشکول لے کے تیرے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دے، تیرے گھر کی چگیر سے پہلی روٹی اللہ کے نام کی جاتی ہے، تجھے کیا پتا اللہ کی دعوت کا ثواب مل جاتا ہے۔ دکان پر کوئی آ گیا، کر بھلا ہو بھلا، تو نے 8 آنے رکھ دیے، تو نے 1 روپیہ رکھ دیا، اللہ کی دعوت ہو گئی، بھوکے کو کپڑا پہنایا۔ او لوگو، اجمل ٹول میں آنے والے، دارالعلوم انوریہ میں آنے والو، 3 جوڑے بناؤ گے، عید کا جوڑا بناؤ گے، ٹرو کا جوڑا بناؤ گے، برو کا جوڑا بناؤ گے، ٹرو برو کا چھوڑ دو، عید کا جوڑا بناؤ۔ جو ٹرو برو کے جوڑے بنتے ہیں، اپنے علاقے میں کسی یتیم کو دیکھ لو، اپنے علاقے میں کسی غریب کو دیکھ لو، اپنے علاقے میں مستحق کو دیکھ لو، رب ذوالجلال کی قسم ہے چپکے سے جا کے اس کے باپ کا جوڑا بنوا کے دے آؤ۔ غریب عید کے دل جوڑا پہنے گا، یتیم عید کے دل جوڑا پہنے گا، رب ذوالجلال کی قسم ہے اسے تو عید کی خوشیاں ملے گی، اللہ پاک قبر کے اندر تیرا کفن بچا دے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، ذمہ دار طبقہ بیٹھا ہے، تتلیالی سے کافی لوگ آئے ہیں، کوٹلی ناگرہ سے کافی لوگ آئے ہیں، سب کی فصلیں تیار پڑی ہیں، 2 سمن اپنے گھر لے کے جاتے ہو، 4 سمن اپنے گھر لے کے جاتے ہو، اور خدا کو دینے کے لیے مولوی کو کہتے ہو آ جاؤ وہاں آ کے لے جائی۔ اگر 200 من اپنے گھر لے کے جاتا ہے، 50 کلو کا گٹو اپنے موٹر سائیکل پہ رکھ کے اللہ کے نبی کے مہمانوں کے لیے کیوں نہیں پہنچاتا ہے؟ بیواؤں کے گھر کیوں نہیں پہنچاتا؟ اپنا عشر غریبوں کے گھر کیوں نہیں پہنچاتا؟ اس انداز سے لے کے جا، جس گلی کے اندر مستحق رہتا ہو، عشر کا مستحق رہتا ہو، دانوں کا مستحق رہتا ہو، گٹو سائیکل پر رکھ لے، گٹو موٹر سائیکل پر رکھ لے، جب گلی میں جائے موٹر سائیکل بھی بند کر دے تاکہ آواز سے کسی کا دروازہ نہ کھل جائے۔ غریب کے دروازے پہ جا کے گٹو رکھا، دروازہ بجا کے آ جا، اس کے گھر کے اندر مہینے کا آٹا جائے گا، روٹیاں توے میں پک کے کلیجے میں جائیں گی، روٹیاں اتڑیوں کو ٹھرائیں گی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے غریب کی دعوت کرنے پر اللہ انوارات سے تیرے سینے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ کہ اللہ کے نبی اللہ کی دعوت تو سمجھ آ گئی، آپ کی دعوت کیا؟ فرمایا جب میری دعوت کرنا چاہے نہ گوشت پکایا کر، نہ مرغی پکانے کی ضرورت رہی، آلو کی بھاجی پکا لیا کر، 4 روٹیاں چگیر میں رکھ کے خود میزبان بن کے جایا کر، مدرسے میں چلا جا۔ اللہ اکبر، اتنے بچے اللہ کے قرآن کے آگے جھوم جھوم کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، لقمے بنا بنا کے کھلا، کھانا قرآن کے طالب علموں کے پیٹ میں جائے گا، تیرے گھر سے محمد کی دعوت کرنے کا تجھے ثواب مل جائے گا۔ ہر ہفتے حضور کی دعوت کرو، روزانہ حضور کی دعوت کرو، کیا جاتا ہے؟ 20 روٹیاں پکاتے ہو، 2 روٹیاں حضور کے لیے پکا دو، اللہ کے نام پر پکا دو۔ اللہ اکبر۔ مولانا عبید اللہ میر صاحب، وہ ہوائیں چلی گئی، انور صاحب وہ فضائیں چلی گئی، اللہ غنی، تمہارے یہ کچے کچے مکان تھے، جب سے بڑے مکانوں میں گئے تمہارے دل ہی بڑے ہو گئے، جب سے پتھر کے مکانوں میں گئے دل ہی پتھر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا سلور کی بالٹی اور یہاں ہمارے کندھے پر تسلی ہوتی تھی، لوگوں کا دروازہ بجتا تھا، مائیاں گھر سے نکلتی تھی، خدا کی قسم بغیر وضو کے قرآن والوں کے لیے روٹی نہیں پکاتی تھی، وضو کے ساتھ پکاتی تھی، روٹی رکھ کے کہتی تھی پترا میرے لیے دعا کری، تو قرآن والا ہے، پترا میرے لیے دعا کری، روٹی کھا کے قرآن سامنے رکھ کے میرے لیے دعا کری۔ اللہ اکبر۔ نہ وہ دعائیں کروانے والی رہی، نہ دعائیں کرنے والے رہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے
قاری عبدالرؤف صاحب کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. کلیوں کو میں گلشن کر، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے